آیت الکرسی کی طاقت۔ آیت الکرسی کا ایسا راز جسے جان کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت بھی موجود ہے جسے علماء نے آیات کی سردار، یادگار توحید اور روحانی حفاظت کا مضبوط حصار قرار دیا ہے؟ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آیت الکرسی کی، وہ عظیم آیت جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ایسی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں جو دل کو حیرت اور ایمان کو تازگی بخش دیتی ہیں۔ آج کی اس نہایت خاص علم و حکمت سے بھرپور اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی ویڈیو میں ہم آپ کو آیت الکرسی کی بے مثال طاقت، اس کے گہرے راز، اس کے الفاظ میں پوشیدہ معانی، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی برکتیں اور اس کے روحانی اثرات تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ آپ جانیں گے کہ کیوں اسے قرآن کی سب سے عظیم آیات میں شمار کیا جاتا ہے، کیوں اس کی تلاوت کو حفاظت، سکون اور کامیابی کا ذریعہ کہا گیا ہے، اور کیسے یہ آیت انسان کے دل میں یقین، اعتماد اور اللہ پر کامل بھروسہ پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، ہم یہ بھی واضح کریں گے کہ آیت الکرسی صرف پڑھنے کی آیت نہیں بلکہ سمجھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی آیت ہے۔ جب انسان اس کے مفہوم کو سمجھ لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل طاقت، اصل اختیار اور اصل حفاظت صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہی یقین انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ آیت الکرسی کو اپنی روزمرہ زندگی میں کس طرح شامل کریں، کن اوقات میں اس کی تلاوت زیادہ مؤثر سمجھی گئی ہے اور کن اعمال کے ساتھ پڑھنے سے اس کے روحانی فوائد مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی مستند روایات اور اقوال بزرگان کی روشنی میں اس آیت کی وہ خصوصیات بیان کریں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ایمان سے بھر جائے، آپ کے گھر میں سکون اور برکت آئے اور آپ روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہر آنے والا لمحہ آپ کے علم، ایمان اور یقین میں اضافہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت الکرسی کا مطلب ہے سلطنت والی آیت، کیونکہ اس میں اللہ کی قدرت اور اختیار بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور معنی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے۔ اس آیت میں اللہ کی حمد اور اس کی بادشاہی کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک کامل اور قادر ہستی ہے۔ اسی وجہ سے آیت الکرسی لوگوں کو خطرات اور آفات سے حفاظت فراہم کرتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا، پھر فرمایا، وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے، جہاں بھی وہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز مانے نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت پر مامور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس گھر پر رات کے اثرات نہیں پڑتے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی بیان کرتے ہیں کہ فتاوی جہیریہ میں لکھا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھے، اللہ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے واپسی تک مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اور جو گھر میں داخل ہوتے وقت اسے پڑھے، اللہ اس کے گھر سے فقر دور کر دیتا ہے۔ کائنات کے خالق نے ہر جاندار کو پیدا کیا اور اس کے کلمات میں بھی توازن اور ہم آہنگی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں لذت ہے کیونکہ اس کے الفاظ اور آیات میں ترتیب اور حسن ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کافروں نے قرآن کو انسان کا کلام کہا تو انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر تم شک میں ہو تو اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ۔ ناظرین محترم، آیت الکرسی کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں بے شمار روایات اور ایمان افروز واقعات منقول ہیں، جن میں نہ صرف اس آیت کی روحانی اثرات بیان ہوئے ہیں بلکہ اس کے وہ پوشیدہ اسرار بھی ذکر کیے گئے ہیں جو اہل علم و معرفت کے دلوں کو حیرت اور خشوع سے بھر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین، محدثین اور اولیاء کرام نے ہر دور میں اس آیت کو خاص مقام دیا اور اس کی تلاوت کو ایمان کی مضبوطی اور روحانی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا۔ مشہور مفسر قرآن امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے عظیم آیت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ، اس کی قدرت مطلقہ، اس کی ربوبیت اور اس کی علم کامل اور اس کی بادشاہت کا ایسا جامع بیان کیا ہے جو کسی دوسری آیت میں اس انداز سے جمع نہیں۔ اس آیت کے الفاظ نہایت مختصر مگر معنی کے اعتبار سے بے حد وسیع ہیں، اور یہی قرآن کے اعجاز بیان کی ایک روشن مثال ہے۔
حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ سوال فرمایا۔ جب یہی جواب ملا تو آخر انہوں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس آیت کی زبان اور ہونٹ عرش الہی کے سامنے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایسا نورانی کلام ہے جس کی حقیقت عالم غیب میں بھی جلوہ گر ہے، اور جس کی تلاوت کا اثر صرف پڑھنے والوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ عالم بالا تک پہنچتا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوروں کا ایک ذخیرہ تھا۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں تو وہ پہرا دینے لگے۔ رات کو ایک شخص نوجوان کی شکل میں آیا۔ انہوں نے پوچھا، تم انسان ہو یا جن؟ اس نے کہا، جن۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ کتے کے ہاتھ جیسا تھا اور بالوں والا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم چوری کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم صدقہ پسند کرتے ہو، اس لیے ہم بھی لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، تم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا، آیت الکرسی۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا، خبیث نے سچ کہا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آیت توحید کا خلاصہ، معرفت الہی کا خزانہ اور ایمان کی بنیادوں کا جامع بیان ہے۔ جو شخص اس آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی بے نیازی کا ایسا یقین پیدا ہوتا ہے جو اسے ہر خوف، ہر وسوسے اور ہر باطل سہارے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اس آیت کو نہ صرف نمازوں کے بعد پڑھتے تھے بلکہ سفر، خوف، بیماری، پریشانی اور ہر عام موقع پر اس کی تلاوت کو معمول بناتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آیت اللہ کی حفاظت، رحمت اور مدد کے دروازے کھولنے والی آیت ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ آیت الکرسی صرف پڑھنے کی آیت نہیں بلکہ یقین، معرفت اور توکل کی آیت ہے۔ جو اسے سمجھ کر پڑھ لے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا چراغ ہمیشہ کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آیت الکرسی کی ساخت نہایتی گہری اور معنی خیز ہے، اور اس آیت کو 9 مخصوص حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں اثبات اور نفی کے اصول کی باریک بینی سے تکرار موجود ہے۔ یہاں اثبات کا مطلب ہے قبولیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی قدرت اور ربوبیت کی توثیق، اور نفی کا مطلب ہے انکار، یعنی یہ واضح کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی یہ اختیارات حاصل نہیں ہے، یا اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں۔ آیت الکرسی کے پہلے حصے میں فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ نفی ہے جو واضح کرتی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر فوراً دوسرے جملے میں فرمایا، الحی القیوم، یعنی وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ اثبات ہے جو اللہ کی کامل حیات، اختیار اور حفاظت کی تصدیق کرتا ہے۔ دوسرے حصے میں فرمایا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ نفی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی حیات میں کوئی کمزوری یا تھکن نہیں۔ پھر فرمایا، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے۔ یہ اثبات ہے جو اس کی قدرت اور سلطنت کی تصدیق کرتا ہے کہ ہر مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر نظام اسی کے اختیار میں ہے۔ تیسرے حصے میں فرمایا، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ نفی جو بتاتی ہے کہ کسی کی شفاعت یا سفارش کا اختیار اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ چوتھے حصے میں فرمایا، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اثبات جو اللہ کے علم کی تمامیت اور ہر شے پر محیط ہونے کو بیان کرتا ہے۔ پانچویں حصے میں فرمایا، اس کے علم میں سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ نفی جو بتاتی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی کسی چیز کا علم نہیں ہو سکتا۔ یہ پانچواں حصہ مرکزی راز کے طور پر آیت الکرسی میں موجود ہے، کیونکہ یہ انسان کو یہ شعور دیتا ہے کہ تمام علوم، تمام طاقتیں اور تمام اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ چھٹے حصے میں فرمایا، اس کی کرسی زمین و آسمان پر محیط ہے۔ اثبات جو اللہ کی عظیم قدرت اور حکمرانی کی وسعت کو واضح کرتا ہے۔ ساتویں حصے میں فرمایا، ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ نفی جو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی قدرت اتنی کامل اور مستقل ہے کہ اسے کسی چیز کی حفاظت میں تھکن یا کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ آخر میں فرمایا، وہ بلند اور عظیم ہے۔ اثبات جو اللہ کی کبریائی اور جلالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پہلے اور آخری حصے، دوسرے اور 8ویں حصے، تیسرے اور 7ویں حصے
چوتھے اور چھٹے حصے نہایت حکمت کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ہر جوڑا اللہ کی صفات کی تائید اور اس کی وحدانیت کی تصدیق کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ پانچواں حصہ اپنی جگہ پر مرکزی راز بیان کرتا ہے۔ یہ حصہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے آگاہ ہے، ہر نظام اس کی مشیت کے مطابق چل رہا ہے اور انسان کا علم اس کے علم کی طرف محض ایک محدود عکس ہے۔ ناظرین، یہ نہایت حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن مجید میں ہر لفظ اور ہر جملہ اپنی جگہ پر ایک مکمل حکمت رکھتا ہے۔ آیت الکرسی کے یہ 9 حصے نہ صرف اللہ کی صفات کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ ہمیں یہ شعور بھی دلاتے ہیں کہ اللہ کے علم، اختیار اور قدرت کے سوا دنیا کی کوئی چیز مستقل نہیں۔ یہ آیت انسان کے دل و دماغ میں یقین، سکون اور توکل پیدا کرتی ہے اور ہر پڑھنے والے کے لیے روحانی تحفظ کی ضمانت ہے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم کی فصاحت، اس کی بلاغت اور اعجاز ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ یہ وہ راز ہے جسے سمجھنے کے لیے عقل و فہم اور قلبی بصیرت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس جیسی کوئی آیت بنانے کی ہمت ہے تو پیش کرو، مگر آج تک کوئی بھی انسان اس چیلنج پر پورا نہیں اترا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کی بلاغت اور اس کے اثرات بہت گہرے اور بے کراں ہیں۔ ہر لفظ اور ہر ترکیب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور علم کی گہرائی جھلکتی ہے اور یہ انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر اسے توحید اور یقین کی طرف لے جاتی ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی لوگوں کو حدیثیں سناتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، علم تمہیں مبارک ہو۔ یہ علم نبی کی طرف سے ایک رہنمائی تھی کہ واقعی قرآن کی سب سے عظیم آیت وہی ہے جو انسان کے دل کو اللہ کی کبریائی، قدرت اور علم کی طرف متوجہ کرے، یعنی آیت الکرسی۔ حضرت ابو ذر بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عظیم چیز جو مجھ پر نازل ہوئی وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف توحید کا جامع بیان ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حیات کاملہ، قائم رہنے کی قدرت اور ہر چیز پر احاطہ رکھنے کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ روایت ہے کہ ایک چور بار بار ایک شخص کے گھر آتا رہا اور آخر میں اس نے کہا، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ ایک محافظ مقرر کر دے گا اور شیطان قریب نہیں آئے گا۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی تو آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ چور دراصل شیطان تھا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت صرف الفاظ کی تلاوت نہیں بلکہ ایک روحانی حفاظت کا ذریعہ ہے جو گھر اور دل دونوں کو شیطان و وسوسے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جن سے کشتی کی۔ جن نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آیت بتاؤں جو گھر میں پڑھو تو شیطان داخل نہیں ہوگا۔ یہ آیت الکرسی تھی۔ اس روایت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ایسی طاقت ہے جو جنات تو شیاطین کے اثرات کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، بدقسمتی سے آج بہت سے مسلمان ان چھوٹے مگر اہم اعمال سے غافل ہیں۔ اگر ہم انہیں سمجھ کر اور پورے یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کریں تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے زندگی میں سکون، حفاظت اور کامیابی آتی ہے۔ یہ چھوٹے اعمال، آیت الکرسی کی تلاوت، اس کے مفہوم پر غور اور اس پر ایمان، ہمارے گھر، دل اور روحانی زندگی کی حفاظت کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ بار بار صحابہ کی طرف سے نقل ہونے والی روایت آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی بلندی کو ظاہر کرتی ہے۔ مزید حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا اعظم نام 3 سورتوں میں مذکور ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ یہ نام اور ان کی تلاوت وہ روحانی ذرائع ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے اور دل و دماغ میں یقین کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام روایات اور واقعات نہ صرف آیت الکرسی کی فضیلت کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ انسان کو یہ شعور بھی دلاتے ہیں کہ یہ آیت حفاظت، برکت، علم اور ایمان کا جامع ذریعہ ہے جسے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ناظرین محترم، آیت الکرسی نہ صرف قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ یہ انسان کی روح، دل اور زندگی کی حفاظت کا سب سے مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ اس آیت کی تلاوت، اس کے معنی پر غور اور اس پر ایمان انسان کی زندگی میں سکون، حفاظت اور کامیابی لانے کی ضمانت ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو دعا سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ البتہ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ دیگر شرائط بھی لازم ہیں، جیسے کہ دل میں کامل یقین، نیت کی پاکیزگی اور واجبات کی ادائیگی۔ آیت الکرسی دراصل توحید کا پیغام ہے۔
جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، ربوبیت، علم و حکمت اور کامل حاکمیت کا جامع بیان موجود ہے۔ آیت الکرسی میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، رازق ہے اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام انسان اور مخلوقات اس کے بندے ہیں اور صرف اسی کی عبادت واجب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام بہت اہمیت کے حامل ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، یعنی وہ ہر لمحہ زندہ اور ہر وقت فعال ہے۔ القیوم کا مطلب ہے خود قائم رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا، یعنی اللہ نہ صرف اپنی ذات میں قائم ہے بلکہ تمام مخلوقات کی بقا اور نظام کی حفاظت بھی اسی کے زیر اختیار ہے۔ آیت الکرسی میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو اونگتا ہے اور نہ نیند لیتا ہے، وہ ہر طرح کے نقص، کمزوری اور عیب سے پاک ہے۔ اس کی قدرت بے مثال ہے اور اس کی حکمت بے مثال ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اور وہ جس طرح چاہے اس پر تصرف کر سکتا ہے۔ اس کا اختیار کسی سے محدود نہیں اور نہ ہی کوئی مخلوق اس میں شریک ہو سکتی ہے۔ جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہے تو اس سے بڑا کوئی نہیں، اور کسی کو یہ حق نہیں کہ اس کی نافرمانی کرے یا اس کے قوانین کی خلاف ورزی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کسی کی سفارش کی درخواست کرے، تاہم واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک ہے جو ان کی رحمت، شفقت اور امت کے لیے بے حد محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا ذکر سورہ الاسراء میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام واقعات سے آگاہ ہے جو لوگوں کے سامنے اور پیچھے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہاں آگے اور پیچھے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات اللہ کے علم میں ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے لیے ظاہر ہیں اور کچھ پوشیدہ۔ یوں انسان کا علم محدود ہے، وہ کچھ جانتا ہے اور کچھ نہیں، کچھ اس پر کھلا ہے اور کچھ چھپا ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے یہ سب برابر ہیں اور اس کا علم تمام موجودات اور واقعات کو محیط ہے۔ اس آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نہ انسان، نہ کوئی فرشتہ اور نہ ہی کوئی مخلوق اس میں شریک ہو سکتی ہے۔ ہر چیز کا مکمل احاطہ صرف اللہ کے علم میں ہے اور اللہ اپنے علم میں سے جتنا چاہے کسی کو عطا فرماتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کرسی اتنی وسیع اور عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھی بلند ہے۔ اس آیت کے معاملات میں زیادہ بحث یا قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ انسانی عقل سے ماوراں ہیں۔ البتہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ کرسی اور عرش عظیم مخلوقات ہیں جو آسمان و زمین سے بھی بڑی ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت ابو ذر غفاری سے روایت نقل کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 7 آسمان اور زمین کی مثال عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک بڑے میدان میں سونے کی انگوٹھی۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک وسیع میدان میں ایک انگوٹھی ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کچھ روایات میں حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ کرسی سے مراد علم ہے، اور ایک اور روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کرسی کی اصل حقیقت اور علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ابو مالک کہتے ہیں کہ کرسی عرش کے نیچے ہے، اور صدی کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کرسی کے نیچے ہیں اور کرسی عرش کے نیچے واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر 7 آسمان اور زمین پھیلا دیے جائیں تو بھی عرش کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے وسیع میدان میں ایک انگوٹھی۔ ابن جریر بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ 7 آسمان اور زمین ایک بڑے میدان میں انگوٹھی کی مانند ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت تمام آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے، اس کی سلطنت میں کوئی گوشہ نہیں جو اس کی قدرت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ اس کی کامل قدرت کے سامنے یہ سب انتہائی آسان ہے۔ یہاں تک کہ کوئی چیز اتنی بھاری نہیں کہ اسے اللہ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو۔ ناظرین، آیت الکرسی کے آخری جملوں میں اللہ تعالیٰ کی کامل صفات بیان ہوئی ہیں۔ انہیں سمجھنے کے بعد ہر عقل مند انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ عزت، بزرگی اور برتری کا اصل حقدار صرف اللہ ہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، علم، حکمت، ربوبیت اور وحدانیت
نہایت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ آیت الکرسی کی بہت سی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی جگہ جنات یا کسی شیطانی اثر کا سایہ ہو تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں اور گھر کی دیواروں پر پانی چھڑکیں۔ اللہ کے فضل سے جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی کی دیگر برکتیں بھی ہیں، جیسے کہ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، سونے سے پہلے پڑھنے سے ایک فرشتہ محافظ مقرر ہوتا ہے اور شیطان قریب نہیں آ سکتا، گھر میں پڑھنے سے وہ جگہ شیطان اور جنات کے اثر سے محفوظ رہتی ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت سے دل میں سکون، عقل میں روشنی اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیت دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی انتہائی مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص دعا کرنے سے پہلے اس آیت کو سمجھے اور دل سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ باقی شرائط بھی پوری ہوں، خلوص، نیت کی پاکیزگی اور واجبات کی ادائیگی۔ ناظرین، آخر میں یاد رکھیں کہ آیت الکرسی صرف پڑھنے کی آیت نہیں بلکہ یہ توحید، یقین، علم، حفاظت اور برکت کی جامع آیت ہے۔ جو بھی شخص اسے دل سے پڑھے اور سمجھ کر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل، گھر اور زندگی میں اپنے فضل اور حفاظت کے انعامات نازل فرمائیں گے۔ اس آیت کی برکتوں اور اثرات سے ہم سب مستفید ہوں اور اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کی تعلیمات کو نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ہر آیت کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں اس کے علم، ایمان اور توکل کی روشنی قائم کرے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جاتے جاتے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو سب سے پہلے لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں اور آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔